تو سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بولتے بھی تھے اور جانوروں کی بولیوں کی پہچانتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے، ان کی بولیاں آپ جانتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی، بڑی قوم جمع ہے وہاں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کرتے کرتے نا نبی آخر الزمان کا ذکر شروع کر دیا، کیونکہ ہر نبی نے آگے اعلان کیا کہ اللہ کا حبیب آئے گا، اللہ کا محبوب آئے گا، خاتم النبی نبی آئے گا، وہ نبی جس پر نبوت ختم ہو جائے گی، اس کی یہ شان ہوگی، اس کی یہ شان ہوگی۔ جب سلیمان علیہ السلام شانیں کرتے کرتے بڑھ گیا نا آگے محبت میں، تو یقین کریں جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہاں پر کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نا، سب کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک کیڑا مکوڑا نا اس وقت بھی ایک پتھر کے نیچے ایک سانپ بیٹھا تھا۔ یہ سانپ والا واقعہ آپ نے سبھی نے سنا ہے، غار ثور والا واقعہ، ابو بکر صدیق کیڑی میں ڈانگ مارا، اس واقعہ سانپ کا سنے، وہ سانپ آیا کہاں سے تھا؟ سلیمان علیہ السلام ذکر کر رہے تھے، یہ علاقہ فلسطین کا علاقہ تھا جہاں پر بیت المقدس ہے، اس علاقے کا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیت المقدس کے اندر تھے یا ان کے آس پاس نہیں تھے، لیکن اس علاقے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک پہاڑی کے نیچے، ایک پتھر کے نیچے ایک سانپ بیٹھا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے آخری نبی کی تعریفیں شروع کر دی نا، تو سانپ میں محبت آ گئی۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نبی کا نام، نبی کا ذکر سن کے نا سانپ کو بڑا سرور آیا، سانپ مچل گیا، عشق آ گیا اس کے دل میں، تو سانپ نے اپنی بولی میں بولنے لگا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ جانوروں کی، کیڑوں مکوڑوں کی بولیاں جانتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے نا وہ سانپ بات کرنے لگا، اے سلیمان مجھے یہ بتاؤ، جس نبی کی آپ تعریف کر رہے ہو، جس شخصیت کی آپ تعریف کر رہے ہو، وہ مجھے کہاں سے ملے گا، کہاں ہے وہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ تجھے ملے گا، وہ مکے میں پیدا ہوگا، مدینے میں جا کے وہاں پر کودے گا، کھیلے گا، وہاں پر رہے گا، ٹہلے گا وہاں پر۔ سانپ کے دل میں تڑپ آ گئی۔ سانپ نے کہا میں تو اتنی دور ہوں، ارض لوگ کتنی دور ہے، میں کیسے جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، مار دیں گے۔ اور تاریخ کے مطابق سانپ جو ہوتا ہے نا، سائنس نے جس کو ثابت کیا کہ سانپ زیادہ سے زیادہ 200 سال کی زندگی، اس سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہوتی۔ جب 100 سال سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، جو پنجابی میں نا دیر بڑھ جاتا ہے۔ سانپ اس طریقے سے جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کی زہر بھی جو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اب سانپ کو رسول اللہ سے محبت ہو گئی، آخری بات سمجھ فرمائے، سانپ کو رسول اللہ سے محبت کو عشق ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا سانپ کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا برا بنایا ہے، جو بھی مجھے دیکھتا ہے تو مار دیتا ہے، میں نے تجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس کے صدقے تو نے کائنات کو بنایا ہے، وہ شانوں والا نبی آئے گا، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی زندگی دے دے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا میں تجھ سے، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جا میں نے تجھے زندگی دی، تیری بھوک کو بھی میں نے ختم کر دیا، تجھ پر بھوک بھی نہیں آئے گی، تجھ پر پیاس بھی نہیں آئے گی، لیکن یہاں سے تو مغرب کی جانب چلا جا، وہاں پر وہ تجھے مل جائے گا۔ سانپ کئی 100 سال سفر کرتا کرتا آہستہ آہستہ جنگلوں سے، پہاڑوں سے، پانی سے، دریاؤں، سمندروں سے گزرتا نا، جب دوبارہ نکلا نا کسی علاقے میں، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دنیا پر تشریف لا چکے تھے۔ آپ نے تبلیغ دوبارہ شروع کر دی، کئی 100 سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی نے ایک جگہ پہ تبلیغ کر رہے ہیں، اسی نبی کا ذکر کر رہے تھے، سانپ پھر وہیں پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نبی کا ذکر کر رہے تھے، سانپ نے سنا کہ جس کے متعلق میں نے سنا تھا سلیمان سے، یہ بھی تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سانپ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آگے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے جس کے لیے پہلے جس کی شانوں کو سنا تھا، آپ بھی انہی کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور مجھے بتاؤ وہ کہاں پر ہے، کب آئے گا، کہاں پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے میں نبی ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا وہی محمد مصطفیٰ ہوگا، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، وہی نبی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، میں ایک نبی ہوں، میرے بعد جو آخری نبی ہوگا وہی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا جی مجھے آپ یہ بتاؤ وہ نبی مجھے ملے گا کہاں سے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جائے گا، اور رستے میں ایک سور جو ہے پہاڑ ہے اس کی غار میں آ کر رہے گا، اور ایک وہ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک پیار
لوگ کہتے ہیں محمد کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو ابھی رسول اللہ کی ولادت نہیں ہوئی، پھر ابو بکر صدیق کی ولادت نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کئی سو سال پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ آئے گا سور پہاڑی کی غار کے اندر، وہ آ کر قیام کرے گا، اور ایک وہ ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا ایک یار ہوگا، اور کوئی نہیں ہوگا۔ جا وہاں پر چلا جا، وہ آ گیا، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے کتنی تکلیفوں سے اس غار میں آ کے چھپ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کو کیسے پتا تھا اس غار میں آنا ہے، کیونکہ انہوں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، انہیں کیا پتا چلے؟ ارے پہلے کتابیں پڑھتی ہیں، پھر پتا چلتا ہے سانپ کو کیسے علم ہو گیا۔ سانپ کو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے کو جائیں گے، سور پہاڑی کی غار میں آ کر ٹھہریں گے کچھ وقت کے لیے، تو وہاں پر چلا جا۔ اللہ کے نبی کے حکم پر وہ سانپ وہاں پر موجود تھا۔ وقت آ گیا، لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد شروع کر دیا، معاملہ شروع ہو گئے، سرکار کی جان کے دشمن بن گئے، طرح طرح کے معاملات بنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ حبیب اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ، مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کی، ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، واقعہ طویل ہے، چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں کہ یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو اس طرح سے سنا تھا، شاہ صاحب نے اس طرح بیان کیا، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں درمیان میں سے۔ کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز یہ نہیں ہے کہ دروازے پر کون ہے، عموماً یہی ہوتا ہے نا، جب کنڈی کھٹکتی ہے اندر سے آواز دی جاتی، کون ہے جی میں آیا، بولو جی، ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ جی دروازے پر کون ہے جی میں آتا ہوں، نہیں، دروازہ پر کنڈی جب کھٹکی، دروازے پہ دستخط ہوئی، تو ابو بکر صدیق نے اندر سے آواز دی، یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق حاضر ہے، دروازہ کھلا ہے، آ جائیں۔ یہ نہیں پوچھا۔ اب لوگ نبی کے علم غیب پر شک کرتے ہیں، تو ابو بکر صدیق کا ذرا علم دیکھ لیں، غلام کا یہ مقام ہے، تو آقا کا کیا مقام ہوگا؟ یا رسول اللہ، دروازہ کھلا ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جائیں۔ اب رسول اللہ نے آ کے ابھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ کا حکم ہو گیا، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، بلکہ ابو بکر صدیق جب رسول اللہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے فوراً کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں، چلے مدینے کی جانب، فوراً ہی کہہ دیا، چلے گئے، اب جانے لگے۔ اب جب حجرے میں گئے، وہاں پر حضرت علی کی سپرد امانتیں جو تھی وہ کی، اور اب حضرت علی ایک مرتبہ یہ بھی اضافہ ہے اس تقریر کے اندر، حضرت علی سے ایک بندے نے، اور بچوں کو خاموش ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جا رہے ہیں حجرے میں۔ جب حجرے میں گئے تو حضرت علی کو وہاں پر جتنی بھی لوگوں کی امانتیں تھیں سرکار کے پاس حجرے کے اندر پڑی تھی، حضرت علی کو آئے، ان کی سپرد کی، حضرت علی کفار کے سامنے کمرے کے اندر حجرے کے اندر داخل ہو گئے۔ کفار کو یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ حجرے میں، جب حجرے سے باہر آئیں گے نا تو ہم قتل کر دیں گے، سرکار کو مار دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ دعا کی کہ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا، یہاں پر تو لوگ مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ایک آیت کو نازل کیا، کہا حبیب تھوڑی سی ریت زمین سے مٹی اٹھاؤ، خاک اٹھاؤ، اس پر یہ آیتیں پڑھو، اور پھینکنا تمہارا کام ہے، ان کو آگے لانا میں خدا کا کام ہے۔ نبی پاک نے مٹی کو اٹھایا، اس طریقے سے باہر کے دروازے کی طرف جب پھینکی نا، وہ جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے بت بن گئے، رسول اللہ ان کفار کو چیرتے ہوئے گزر گئے۔ جب آگے گئے نا تو مقام یہ تھا کہ ابو بکر صدیق نے سرکار کو نا اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ کبھی آپ دیکھیں نا، میری طرف آپ سارے دیکھیں، میرے ابو بکر صدیق کا دیکھیں کتنا مقام ہے، کتنا مقدر ہے۔ جس طرح یہ کپڑا نیچے کو لٹک رہا ہے نا، جب نبی کو اس کاندھوں پہ اٹھایا تو یقیناً میرے نبی کے قدم بھی زمین کی طرف لٹک رہے ہوں گے نا، بولو جی سارے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب کسی بچے کو کاندھے پہ بٹھایا جائے تو پاؤں اس کے نیچے کی طرف ہوتے ہیں، تو ابو بکر صدیق نا کبھی میرے نبی کا اس طرف چومتے ہیں پاؤں، کبھی یہ پاؤں چومتے ہیں، کبھی یہ پاؤں چومتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ، ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا معراج ہے آسمان تک، یا رسول اللہ آپ کا معراج جو ہے وہ ہے آسمان پر اللہ کے پاس، ابو بکر کا معراج ہے آپ کے قدموں میں۔ یا رسول اللہ معراج کر رہا ہوں، کیسی معراج ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے قدموں کا بوسہ لینا میرا معراج ہے۔ وقت گزرتا گیا رسول اللہ، اب کہتے ہیں ابو بکر مجھے اتار دو، تم تھک گئے ہوگے۔ یا رسول اللہ نہیں، یہ جان ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کے نام پر یہ قربان ہے۔ نہیں حضور آپ تھک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق مجھے اتار دو، رسول اللہ کا حکم تھا، ابو بکر صدیق نے اتار دیا۔ ابو بکر صدیق اب اس پہاڑی کی جانب بھاگتے ہیں، کبھی اس جانب بھاگتے ہیں، کہیں ادھر سے کفار نہ آ جائیں، کہیں ادھر سے نہ آ جائیں۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سور پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔
ایک غار نظر آئی، رسول اللہ اس کے اندر چلے گئے. جب اندر گئے نا، اب یہ بھی انداز سنیں، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ نظر آئی پہاڑی کے اندر غار تو ڈائریکٹ بھاگ کر چلے گئے. یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے، ذرا غور سے سننا. یہ یقیناً آپ نے پہلے یہ بات کبھی نہیں سنی ہوگی. ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو جب کانگوں سے اتارا نا زمین پر، نبی پاک چلنے لگے تو موسم بھی جو تھا نا وہ گرمی کا تھا. رسول اللہ کو پیاس لگی ہوئی تھی، سرکار کا جسم مبارک جو تھا زرد ہونے لگا. یعنی پنجابی سے کہہ لو پیاس کی وجہ تو گرمی کی وجہ تو پیلا ہو گیا، پیاس اتنی شدت سے لگ گئی. ابو بکر صدیق سے دل کھانا گیا. یہ واقعہ آپ نے پہلی مرتبہ یقیناً سنا ہوگا. سنیں ذرا. ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا نا تو دیکھا نا کہ آنکھوں میں آنسو ہو گئے، دل رونے لگا، کیونکہ محبت بڑی تھی رسول اللہ کے ساتھ. یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. پھر ابو بکر کیا کیا جائے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی تلاش کر کے آتا ہوں، کہیں سے مجھے جگہ مل جائے تو ہم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے، کوئی چھاں کی جگہ، ٹھنڈی جگہ مل جائے. تو ابو بکر صدیق کو اس اور کی غار جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو نظر آئی. ابو بکر صدیق بھاگ کے اس غار کے اندر گئے. اب آپ نے یہ بھی دیکھ سنا ہے نا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کے سلاخوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کپڑا ڈال دیا. یہ بھی انداز میں یہ کیسے ہوا؟ ابو بکر صدیق جب غار کے اندر گئے نا، سور کی غار کے اندر گئے تو کیا دیکھا کہ چھان تو ہے لیکن یہاں پر سوراخ بہت ہے. دل میں آ گئی کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، ہم تو آرام کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، تو اگر کوئی چیز نکلی میرے رسول اللہ کی آرام میں خلل آ گیا تو ابو بکر سے یہ برداشت نہیں ہوگا. گئے، آپ نے اپنا سر سے کپڑا اتارا، پگڑی اتاری، اس کپڑے کا حصہ تھوڑا سا پھاڑا، اس کو پھاڑ کر زمین کو صاف کیا. پھر اپنے موٹے سے کپڑا اتارا، کاندھے سے کپڑا اتار کے آپ نے زمین پر بچھا دیا. رسول اللہ کے لیے چادر بچھا دی. رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ آ جاؤ. رسول اللہ آ گئے، سرکار بیٹھ گئے، حضور تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، میں ابھی آتا ہوں. جب رسول اللہ کی آنکھ لگی نا، پتہ چل گیا ابو بکر کو کہ رسول اللہ کی آنکھ لگی، آرام کرنے لگے ہیں، سکون آ گیا ہے. دل میں خیال ہے میرے آقا جو ہے نا، ان کو پیاس بھی لگی ہے، گرمی بھی بہت ہے، میں آقا کے لیے کہیں سے کوئی ٹھنڈی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں. وہاں پر کیا ملے گا؟ پہاڑی علاقہ تھا. تلاش کرتے کرتے پہاڑی پر چڑھے. ادھر کفار بھی جو تھے یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے مگن تھے، آ رہے تھے، ادھر سے بھی فوجیں آ رہی تھی، ادھر سے بھی، لیکن آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں اپنے آقا کے لیے ٹھنڈی چیز لے کر آؤں. واقعہ مختصر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو کہیں سے نا ایک بندہ مل گیا جو بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیں چرا رہا تھا. اس کے پاس گئے، اس سے جا کے کہا، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں. آگے کہتے ہیں جی مجھے نا ایک بکری کا دودھ مل جائے گا. اس نے کہا جی ہاں جی مل جائے گا، لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی. فرمایا مجھے دودھ دے، اگر میری جان بھی مانگتے ہیں ابو بکر یہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. دودھ دے. کہا جا فلاں بکری کا دودھ لے لے. ابو بکر نے پیالہ پکڑا، اس سے پیالہ لیا، بکری کے قریب گئے. جب قریب گئے نا تو ابو بکر کا جو عشق تھا رسول اللہ کے ساتھ وہ بڑھ گیا، عشق اچھلنے لگا، محبت سامنے آ گئی. کہا کہ نہیں ابو بکر ایسے نہیں، تیرے ہاتھ بھی گندے ہیں، گرد و غبار لگا ہے، بکری کے بھی دودھ والی جگہ جو ہے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے دھوئی نہیں ہے، دودھ پینے والا میرا نبی ہے تو ان ہاتھوں سے نہیں. دوبارہ بندے کے پاس ہے، مجھے بتا یہاں پر پانی مل جائے گا؟ پانی تو ہے لیکن بہت دور ہے، وہاں پر کنواں ہے. تو وہ ابو بکر صدیق سے کہتا ہے وہ یہ وقت بات چھوڑ دے، وہ کتنی دور ہے تجھے نہیں پتا، جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ کتنا پیارا ہے، مجھے بتا کہ یہ فلاں جگہ پہ ہے. ابو بکر گئے وہاں پر، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پیالے کو دھویا، وہاں سے پانی بھرا، پانی بھر کے بکری کے پاس لائے، پہلے بکری کو پانی پلایا، پھر گئے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا، پیالے کو دھویا، پانی بھرا، بکری کے تھنوں کو دھویا، دھو کر وہاں سے دودھ نکالا، پیالے میں دودھ ڈالا، لے کر جانے لگے. جب غار ثور کے قریب پہنچے ذہن میں خیال آ گیا میں تو دودھ اپنے نبی کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز لینے کے لیے جا رہا تھا، اب میں ٹھنڈی چیز یہ نہیں ہے، یہ تو نیم گرم ہے. اب آپ نے دیکھا نا جو تازہ دودھ ہوتا ہے ہلکا ہلکا نیم گرم ہوتا ہے. دل میں خیال ہے میں تو ٹھنڈی چیز لینے کے لیے. پھر کیا دوبارہ کنویں کے پاس وہاں سے پانی نکالا، کسی برتن میں پانی رکھا، اس چروائے سے برتن لیا، برتن میں دوبارہ پیالے کو رکھا، دودھ ٹھنڈا کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو دل میں خیال آیا کہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا، رسول اللہ تو آرام فرما رہے ہیں،
رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے، میرے نبی کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا۔ اب یہ واقعہ اب آپ نے جو سنا ہے ذرا غور سے سننا، میرے نبی کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، تو فوراً نظر نے کام کیا کہ ابھی ایک سراخ باقی ہے، سب سراخوں میں نے کپڑا دے دیا ہے، ابھی ایک سراخ باقی ہے۔ ذہن میں خیال آ گیا کپڑا بھی نہیں ہے، اگر نبی کا چہرہ گود سے اٹھا کر زمین پر رکھتا ہوں میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، اگر میرے نبی کی آنکھ کھلی تو میری محبت میں فرق آ جائے گا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ابو بکر صدیق نے فوراً اپنی ایڑی جو تھی اس سراخ کے اندر رکھ دی، اس کے اوپر رکھ دی۔ سانپ جو تھا نا وہ بھی انتظار کر رہا تھا محمد مصطفیٰ کا، سانپ بھی انتظار میں تھا۔ جب رسول اللہ غار میں آئے، رسول اللہ کی نیمی نیمی خوشبو جو تھی وہ غار میں پھیلنے لگی، سانپ تک پہنچنے لگی۔ سانپ ایک ایک سراخ سے باہر جہاں سے اسے خوشبو آتی تھی وہیں پر آ جاتا، دیکھتا آگے سے سراخ بند ہے، دوسرے پہ جاتا، تیسرے پہ جاتا، ہر سراخ پہ دیکھا، ہر سراخ بند ہے۔ ایک سراخ میں جب پہنچا وہاں پر ایک انسانی جسم ہے، کپڑا نہیں ہے، اس نے سب سے پہلے اپنی زبان سے حرکت دی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو حرکت دی، پتہ چل گیا کہ نیچے کوئی چیز ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو تو پتہ ہی نہیں لگا، محسوس ہی نہیں ہوا۔ پوچھا گیا، ایک دن نا یہ واقعہ ہے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، رسول اللہ نے ایک دن لوگوں سے بتایا کہ جب ابو بکر صدیق کی ایڑی میں ڈنگ مارا نا سانپ نے، تو ابو بکر سے پوچھو ابو بکر کیا محسوس بھی ہوا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ پتہ تجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ وہ اس لیے میں جانتا تھا مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں جانتا تھا کہ جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی، یعنی کہ ظاہری طور پر لوگوں کی نظر کے سامنے جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی مجھے موت آ جائے گی، ہر بندہ یہ برداشت نہیں کر سکے۔ دیکھا ہے نا بیٹا جب باپ ہوتا ہے بیٹا کتنا روتا ہے، جب بیٹی آتی ہے اس کے اوپر سے ہوتی ہے، جب جتنا پیار بندے سے ہوتا ہے اتنا زیادہ چیختا ہے چلاتا ہے۔ ابو بکر جب تو نے میرا سر مبارک اپنی گود میں رکھا تھا نا، تیرا دل اور میرا دل دونوں آمنے سامنے ہو گئے، میں نے اس وقت تجھے صبر ہی اتنا دے دیا کہ تجھے سانپ کی خبر ہی نہیں رہی۔ اور لوگ فرماتے ہیں کہ پہلے ابو بکر کا چہرہ اور تھا، جب ہجرت کے بعد ہم دیکھا کرتے تھے ابو بکر کا اور نبی کا چہرہ ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ المختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سر رکھ کر رسول اللہ کا ابو بکر سانپ نیچے سے حرکت کر رہا ہے، جب نہ کیا 3-4 مرتبہ سانپ نے کوشش کی، آخر سانپ نے ہلکا سا ڈنگ مارا، اس کی زہر جب دماغ میں پہنچی، آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو جو ہوتا ہے یہ گرم ہوتا ہے، وہ گرم پانی آنکھوں سے نکلا، چہرہ مصطفیٰ پر گرا، جب چہرہ مصطفیٰ پر آنسو گرا، چشم نبوت کھلی، تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے تکلیف ہے، بلکہ فوراً ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور یہ میں آپ کے لیے ٹھنڈا دودھ لے کر آیا ہوں، یہ ٹھنڈا دودھ پی لیجیے۔ آقا نے ٹھنڈے دودھ کو پیا، پوچھا ابو بکر تیری آنکھوں میں آنسو ہے، تیرے رنگ کو کیا ہو گیا؟ تیرا کلر چینج ہو گیا، تیرا چہرے کا رنگ جو ہے یہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ حضور پتہ نہیں تیری ٹانگ میں بھی درد ہے۔ جب میرے نبی نے دیکھا تو فوراً سراغ سے سانپ نکلا، سانپ نکلا، اس کو یہیں پر چھوڑتا ہوں، سانپ نکلا۔ ایک شاعر نے اس کو لکھا ہے، سانپ کا یہ واقعہ لکھتا ہے، 2 شعروں کے اندر یہ شاید تقریر میری بند ہے، وہ کہتا ہے آسے پاسے میں عمر گزاری سانپ، وہ فلسطین سے چلا نا، ادھر بھی پھرتا رہا ادھر بھی پھرتا رہا، کس کے لیے؟ چہرہ مصطفیٰ کے لیے۔ سانپ کہتا ہے آسے پاسے میں عمر گزاری تے جلے خار ہزارہ، کہ میں ادھر ادھر پھرتا رہا، بڑی میں تکلیفاں کٹیاں، آسے پاسے میں عمر گزاری تے جلے خار ہزارہ، مالی باغ نہیں دیکھن دیتا تے جدوں آئیاں بہاراں۔ وہ سانپ کہتا ہے میں تو اس نبی کی دیدار کے لیے تڑپتا رہا، مرتا رہا، پھرتا رہا، تکلیفیں برداشت کرتا رہا، جب باری آئی دیکھنے کی یہ مجھے دیکھنے نہیں دیتا، بس ہلکا سا ڈنگ مارا تو چہرہ مصطفیٰ پر آنسو گرے۔ رسول اللہ نے اپنا لوبدان کا پتہ چلا نا، لوبدان اپنے ہاتھوں سے ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ لگایا تو زہر ختم ہو گئی، تو اس وقت بھی سانپ جو تھا رسول اللہ کا دیوانہ بھی ہو گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سانپ جیسی اور ابو بکر صدیق جیسی رسول اللہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ واقعنا والحمدللہ رب العالمین۔